ابو فارس گھر پہ نہ ہو تو خاموشی سی رہتی ہے، گھر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے نہ جانے کتنے لوگ ایک ہی دفعہ بول رہے ہیں۔ اسرار احمد اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولے، ہاں ایسا ہی ہے، بول نہ بھی رہا ہو بس گھر پہ موجود ہو تب بھی اس کی اپنی رونق ہے۔ مجھے آواز آ رہی ہے جو آپ باپ بیٹی سرگوشیوں میں میری تعریفیں کہہ رہے ہیں۔ مجھے کوسنے تو دھڑلے سے دیے جاتے ہیں، تعریفیں بھی ویسے ہی کریں نا۔ ظالمو، اپنا سپیکر ہلکا کبھی مت رکھنا، میرا شوہر اندر سو رہا ہے، اس کے آرام کی خاطر دھیمی آواز میں بول رہی ہوں۔ لوگ زن مرید ہوتے ہیں، آپ بنی بنائی شوہر مرید ہیں۔ زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے جو لوگ کسی اور پر تنقید کرتے ہیں اپنا وقت آنے پر وہ خود بھی ویسے ہی ثابت ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میرا شوہر نہیں ہوگا۔ جگن نے ماتھا پیٹ لیا۔ سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنا یونی کا کام کرتے ہوئے حسیب نے وہیں سے نشانہ رکھ کر اپنی چپل پھینکی تھی جو سیدھی ہال کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر مصروف فارس کے سینے پہ جا کر لینڈ ہوئی۔ بے غیرت انسان، کبھی سوچ سمجھ کر بھی بک لیا کر۔ ہائے مر گیا، مسٹر میسنی سنڈی، تیری خیر نہیں پتر، بد ضراب۔ فارس نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور وہیں سے جوتا پکڑ کر حسیب کی شامت لاتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا۔ حسیب ایک ہی جست میں سیڑھیوں سے اتر کر صوفے کی اوٹ میں ہوا۔ بکواس تم نے کی تھی، اب میرا ہاتھ تیری بکواس سن کر تیری چھترول کرنے کو تیار ہو گیا تو میرا کیا قصور؟ قصور بتاتا ہوں، تو ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ بیٹا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سٹنگ ہال میں زلزلہ آ گیا۔ دونوں بھائی بیلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ ایک وقت میں جگن کو لگا کہ دونوں اس کے اوپر گریں گے۔ جگن کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ فارس حسیب کو پکڑ کر اس کی کمر میں مکے برسا رہا تھا۔ جب حسیب نے اس کے پہلو میں کونی ماری، فارس وہیں دہائی دیتا ہوا فرش پر گرا، مگر اگلے پل خود سے دور جاتے حسیب کی شرٹ کا کالر کھینچ کر اس کو بھی فرش پر گرا کر اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو تھپڑ مارنے لگا، مگر حسیب نے اپنا چہرہ اور سر دونوں بازوؤں میں چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے فارس کا ٹاسک مشکل ہو گیا تھا۔ اسرار احمد دونوں کو غصے سے دیکھ رہے تھے، مگر تاشفین کو بیڈ روم کے دروازے میں کھڑا پا کر ان کو تسلی ہو گئی۔ تاشفین نے ایک نظر جگن پر ڈالی جو پھٹی آنکھوں سے دونوں کو گتھم گتھا ہوتے ہوئے دیکھ کر سہمی سی کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں بھائیوں کے سر پکڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرا دیے۔ سر بجنے کی آواز پہ جگن کو جھرجھری سی آ گئی۔ آئندہ دنگل کا موڈ ہوا تو میری بیوی کے سامنے یہ شوق نہ پورا کرنا، اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح کودتے دیکھ کر بیچاری کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ دونوں کے کہکے بلند ہوئے، ساتھ میں ہائے ہائے کرتے دوہرے بھی ہو رہے تھے۔ جگن کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر تاشفین کو دیکھا جو تسلی دیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر بولا، ویلکم ٹو مینس کیو۔ ڈرو مت، گدھے کبھی کبھی کچی زمین پر لوٹیاں لیتے ہیں، ان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مگر دونوں کو چوٹیں آئی ہیں، اتنی زور سے صوفے پر سے گرے تھے۔ دونوں اٹھ کر جگن سے سوری کرو۔ اسرار احمد کے کہنے پر دونوں اپنا اپنا سر پکڑ کر گرتے پڑتے کھڑے ہو گئے۔ فارس کی آنکھ کے قریب گومڑ ابھر آیا تھا، حسیب کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ دونوں جگن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور کمر تک جھک کر سلام کیا۔ فارس ہر دفعہ جاپانیوں کے انداز میں کمر تک ڈبکی مارتا اور کہتا جاتا، میری ماں، میری بڑی بہن، میری چھوٹی بہن، میری بھابھی، میری دوست، مجھے معاف کر دیں۔ آخر پر سیدھا کھڑا ہو کر بولا، مگر قصور میرا نہیں، اس خبیث کا تھا جس نے اپنی نشانہ بازی دکھا کر آپ کے سامنے شو ماری۔ حسیب فوراً اپنا دفاع کرتے ہوئے بولا، آپا، اس نے آپ کے سامنے بڑا نامناسب جملہ بولا تھا جو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، اس لیے اس کی چھترول بنتی تھی۔ ادھر بیٹھو دونوں، میں فریزر سے برف لاتی ہوں۔ وحشی کہیں کے، توبہ، میرا دل سینے سے نکل کر باہر آنے والا ہے۔ وہ کچن کی جانب بڑھی تھی جہاں سے تاشفین پہلے ہی فروزن مٹروں کے 2 پیکٹ ہاتھ میں لیے نکل رہا تھا۔ جگن کی تاشفین کے چہرے پہ نظر پڑی تو باقی سب بھول گئی۔ آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بخار ہو گیا ہے، میرا سارا جسم دکھ رہا ہے، کندھا تو ہل ہی نہیں رہا۔ جگن یکدم غصے میں آ گئی، یہ تو ہونا ہی تھا، اور نہ لیں دوا، اور نہ کریں آرام۔ آواز بھی بدل گئی ہے، منڈوں سے لڑنا اتنا آسان ہوتا نا تو ہر کوئی میدان میں کودنے کو تیار ہوتا۔ چلتی گاڑی سے جمپ مارنے سے ایک دفعہ انسان کا سارا انجر پنجر ہل کے رہ جاتا ہے، مگر یہاں کون سمجھائے؟ خود کو نہ جانے کہاں کا جیمز بانڈ سمجھا ہوا ہے۔ جو موویز والا جیمز بانڈ ہے، اتنا سے ایکشن کرنے کے بعد تو وہ بھی تھوڑا بریک لے لیتا ہے۔ شرافت سے جا کر لیٹ جائے، میں دوا دیتی ہوں، اور خبردار جو اب بستر سے پاؤں بھی اتارا، بڑی بری طرح پیش آؤں گی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھینے اور ڈانٹ کر رکھ دیا۔ تاشفین نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے اسرار احمد کو دیکھا۔ کیا یہ سب میری بیوی نے ہی کہا ہے؟ فارس معصومیت سے بولا اور لگے بیوی کے نیچے، بھائی بیچ بازار میں آپ کی عزت افزائی ہو گئی ہے، چپ کر جاؤ، تم جلتی پر تیل ڈالنے والے۔ جگن نے پیچھے سے اس کو ایک لگائی، یار ان پر تو ہمارا ہی رنگ چڑھتا جا رہا ہے، قسم سے کیا بھاری ہاتھ پایا ہے، اللہ اللہ کر کے دماغ کی گردش تھمی تھی، اب پھر ہلا کر رکھ دی ہے۔ یہ بیگ اپنی آنکھ پہ رکھو۔
جگن نے بیگ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ سیڑھیوں پر دھم دھم کی آواز ابھری۔ سب کا دھیان اسی جانب چلا گیا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ عباس منظر پر آیا اور پورے حلق سے چلا کر مطلع کیا، آپا، باہر آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میرے مہمان؟ کون؟ آپ کے ڈیڈی اور ممی۔ یہ سنتے ہی جیسے وہاں پر موجود افراد میں بجلی دوڑ گئی۔ جگن نے پریشان نظروں سے تاشفین کو دیکھا، جو بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی رہا تھا۔ نظر ملنے پر اس نے جگن کو آنکھ ماری۔ حارث اور حسیب صوفے سیدھے کر کے کشن وغیرہ ان کی جگہوں پر رکھ رہے تھے۔ جوتے اٹھا کر سٹینڈ پر ڈالے، پھر جا کر ڈرائنگ روم کا پنکھا وغیرہ آن کیا۔ تب تک دروازے پر دستک ہو چکی تھی۔ تاشفین نے ٹی شرٹ کے اوپر ہی ایک شرٹ پہن لی، مگر بٹن کھلے رہنے دیے، اور جا کر دروازہ کھول کے بڑی گرم جوشی کے ساتھ جگن کے والدین کا استقبال کیا۔ جگن نے اپنے ڈیڈ کی آواز سنی، جو مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، ینگ مین، ہم نے تمہارے بارے میں بہت بری خبریں سنی تھی، اس لیے فکر مند ہو کر تمہاری خیریت جاننے کو چلے آئے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میری خیریت جاننے کو آئیں گے تو میں بہت پہلے اپنا کوئی ایکسیڈنٹ کروا لیتا۔ جواب میں ڈیڈ کا کہکہ سن کے جگن کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ توڑ گئی۔ تبھی ڈیڈ نے ہال میں قدم رکھا اور سب کو مشترکہ سلام کیا۔ جگن مکس قسم کے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ ماں باپ کو اپنے گھر دے کر خوش تو تھی، مگر کہیں ڈر بھی رہی تھی۔ ڈیڈی تو بڑے خوش لگ رہے تھے، مگر ممی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہارر مووی دیکھ رہی ہوں۔ اس نے ڈیڈی سے گلے ملنے کے بعد ان کے گال کا بوسہ لیا۔ ڈیڈی، آپ کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میرے جگر کے ٹکڑے۔ یقیناً آپ کی خوشی اس خوشی سے کم ہے جو آپ کو اپنے گھر پہ راضی دیکھ کر میرے دل کو ملی ہے۔ ان کے ان الفاظ پہ ممی نے آنکھیں گھمائیں۔ جگن کسی بچی کی طرح اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ میں آپ کو اتنا یاد کر رہی تھی، اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ بیہیو یور سیلف جگن، اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر ابھی تک تمہارا بچپنا نہیں گیا۔ ممی نے سب کے سامنے ناگواری سے ڈانٹ دیا، مگر جگن کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں ناراض ہے، تبھی یوں ڈانٹ دیا۔ ممی، ڈیڈی، یہ تینوں میرے وہ بھائی ہیں جو مجھے تاشفین سے ملے۔ ڈیڈی، یہ تینوں میرا بہت خیال کرتے ہیں۔ 2 منٹ ادھر ادھر ہو جاؤں ان لوگوں کی جان پر بن آتی ہے، اور ابو نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں۔ ڈیڈی، جو کچھ الماس آپی اس گھر کے مکینوں کے بارے میں کہتی رہی ہے، وہ سب ان کے اپنے چھوٹے دماغ کی من گھڑت باتیں تھی۔ یہاں تو اتنی محبت ہے کہ سمیٹتے سمیٹتے دامن بھر جائے مگر پیار ختم نہیں ہوتا۔ مجھے اور تاشفین کو اگر شادی سے پہلے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جاننے کا وقت ملتا نہ تو ہمارے درمیان جو غلط فہمی آئی تھی وہ کبھی نہ آتی۔ تاشفین بہت اچھے ہیں، بس الماس صاحبہ کی طرح تھوڑے گھمنڈی ہیں، پر باقی افراد تو گھمنڈی بھی نہیں ہیں۔ ڈیڈی، میرا یقین کریں، اس گھر میں آنا میری زندگی کا سب سے بہتر فیصلہ تھا۔ جب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نہ آتی تو اتنے پیارے رشتوں سے محروم رہتی۔ وہ چمکتی آنکھوں اور جذبات سے سرخ ہوتے چہرے سمیت بولتی جا رہی تھی، جیسے بچہ اپنے اسکول میں بہترین رزلٹ لینے کے بعد گھر آ کر ماں باپ کو بتا رہا ہو، فلاں میں اتنے نمبر آئے، میری سستانی نے یہ کہا۔ من پسند کھلونا پا لینے کے بعد جیسے بچے کے پیر ہی زمین پر نہ آ رہے ہوں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں اس ساری محبت کا احاطہ کر دے جو اس گھر سے ملی تھی۔ فارس نے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کی جانب توجہ دلائی، مگر ڈیڈی وہیں اسرار احمد کی ویل چیئر کے برابر صوفے پر بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ میں نے جگن کو پہلے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا کہ اس کے پاس اپنے احساسات بیان کرنے کو الفاظ کم پڑ رہے ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ اسرار صاحب، میں یہاں آتے ہوئے دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے بیٹی کو کس حال میں دیکھوں گا۔ میرا دل پرسکون ہو گیا ہے۔ اور تاشفین یار، میری بیٹی کو تو باپ کی یاد نہیں آئی، تم ہی اس کو ملوانے کے لیے لے آتے۔ تاشفین بھی وہیں براجماع ہو گیا۔ ساس داماد ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ سر، ہم لوگ آپ ہی کی طرف آ رہے تھے، مگر اس حادثے کی وجہ سے راستے میں ہی موڑ آنا پڑا۔ تم نے بہت غلط کام شروع کیے ہوئے ہیں تاشفین۔ پولیس میں ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ انسان قانون کے نام پر دہشت گردی ہی شروع کر دے۔ ممی کی بات پہ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ جگن نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ سیٹھ صاحب نے فوراً بیوی کے کہے الفاظ کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش میں کہا، ارے نہیں، تاشفین جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ہم بھی بزنس چلاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر قانونی کام بھی ساتھ ساتھ چلائے جائیں۔ بشارت حسین بہت غلط کاموں میں ملوث رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بشارت حسین کے ساتھ الماس اور حارث کے بہت اچھے تعلقات تھے، جو بعد میں کاروباری تعلقات میں بدلے ہیں۔ الماس تو بشارت حسین کی بہت تعریف کرتی ہے، وہ بہت امیر آدمی ہے، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ پچھلے سال اس نے اپنے بیٹے کو فراری
کا لیٹسٹ ماڈل پاکستان منگوا کر دیا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک عام سے ماڈل کی گاڑی کو پاکستان لے کر آنے پر کتنا خرچہ آتا ہے، اور فراری کی تو اپنی قیمت ہی کروڑوں میں ہے۔ صرف لاہور میں اس کے 3 بنگلے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، مگر اس گھر سے اچھی تو اس کے نوکروں کی رہائش ہے۔ مجھے نہیں لگتا اتنے امیر آدمی کا کوئی بال بھی بیکا کر سکے گا۔ بہت جلد وہ جیل سے رہا ہو جائے گا، اور جو پولیس والے اس وقت اس کیس کو حد سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، کل کو خود مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جگن کا رنگ اڑ گیا۔ جلدی سے تاشفین کے تاثرات دیکھنے چاہے اور حیرت ہوئی کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ فارس اور رسیب کچن میں نہ جانے کیا خسر پسر کر رہے تھے۔ ممی تو اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر ڈیڈی تھوڑے شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ تاشفین بڑے تحمل سے گویا ہوا، جی آنٹی، آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جس کی لاٹھی ہوتی ہے بھینس بھی اسی کی ہوتی ہے۔ ممی نے اپنے لپسٹک والے لب تکلف سے ذرا پھیلائے۔ تاشفین جگن کے ڈیڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سر، کیا آپ کی آج کل حارث سے بات چیت ہوئی؟ ملک سے واپس آ گیا یا نہیں ابھی؟ جگن نے آگے بڑھ کر ممی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ممی نے نئی شکایت کی، اف خدایا، یہاں پہ کس قدر حبس ہے۔ جگن، تم کیسے یہاں رہ رہی ہو؟ جگن نے دروازہ تھوڑا بند کر دیا تاکہ باہر آواز نہ جائے۔ ممی، آپ کو تاشفین کے سامنے اتنا روللی بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ابو بھی سن رہے تھے۔ کیا سوچیں گے؟ مائی فٹ، ان لوگوں کو جو سوچنا ہے وہ سوچے۔ نہ جانے انہوں نے کیا منتر پھونک کر تمہیں اپنا اسیر کیا ہے۔ یہ باہر گلی دیکھ رہی ہو؟ گلی میں ایک بلب تک نہیں ہے۔ 3 دفعہ میرا پاؤں مڑتے مڑتے بچا ہے۔ تمہارا باپ ساتھ نہ ہوتا تو وہیں گری پڑی ہوتی۔ یہ سب تو چھوڑو، مجھے اس بات کا جواب دو، تم نے ہمیں اس طرح ذلیل کیوں کیا ہے؟ جانتی ہو الماس کی کس قدر انسلٹ ہوئی ہے؟ جگن، ہاؤ اگنورنٹ! تم اپنی ہی بہن کو اس طرح سے ڈیگریڈ کیسے کر سکتی ہو؟ جب مجھے پتہ چلا کہ تم یہاں ہو تو مجھے لگا مذاق ہے۔ بھلا میری بیٹی اتنی گئی گزری کب سے ہو گئی کہ اس مرد کے پیچھے آ گئی جو اس کو سارے زمانے میں رسوا کر کے آ گیا؟ یہ شخص دودھ سے دھل کر بھی آ جائے تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گی، نہ ہی تمہیں اپنی زندگی یوں برباد کرنے کی اجازت دوں گی۔ تم آج ہمارے ساتھ ہی واپس چل رہی ہو۔ ممی پلیز، تاشفین کے لیے ایسے سخت الفاظ کا استعمال مت کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میری شہزادیوں کی آن بان والی بیٹی اس میلے کو چیلے سے گھر میں عام سی ہاؤس وائف بنی ہوئی ہے۔ میرے خدایا، یہ اپنے بالوں کا کیا حشر بنایا ہوا ہے؟ آخری دفعہ سیلون کا چکر کب لگایا تھا؟ تمہارے ہاتھ پیر بھی اپنی اصل رنگت کھو رہے ہیں۔ میں نے تو ایک ملٹی ملین کمپنی میں اونچی پوسٹ پر بیٹھ کر لاکھوں کمانے والے کو اپنی لاڈلی بیٹی دی تھی۔ مجھے کیا علم تھا کہ وہ اتنی اچھی جاب چھوڑ کر چھوٹی سی پولیس کی نوکری پہ آ جائے گا۔ اس کی تنخواہ سے تو بس گھر کی دال روٹی ہی چلتی ہوگی۔ میری بیٹی کے معیار کا پیسہ کہاں ہوگا ان کے پاس؟ جگن، تم نے مجھے بہت دکھی کیا ہے۔ چلو جان، گھر چلیں۔ تمہارے زمان انکل نے فیروز کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، تب تمہاری شادی کو ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم سنبھل جاؤ تو پھر تمہاری ڈائیورس۔ ممی، خدا کے لیے چپ کر جائے۔ کیا کیا بولے جا رہی ہیں؟ میں اس کے قریب رہ کر اس کے خلوص کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگی ہوں ممی، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس وقت تو اس کے حالات اچھے بھلے ہیں، پر اگر وہ مجھے کسی جھونپڑی میں بھی رکھتا، فرش پر سلاتا اور روکھی سوکھی کھانے کو دیتا، میں تب بھی اس کے ساتھ رہ لیتی، کیونکہ اب میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اور محبت اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ وہ بڑا خوش شکل مرد ہے، بلکہ میں اس سے محبت اس لیے کرتی ہوں ممی کہ وہ اپنی فیملی کے لیے اپنی ذات کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ وہ اس گھر کا کفیل ہے، مگر اس کی مجال نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لے یا ان کی کسی بات کو رد کر دے۔ مجھے تاشفین میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، خامی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تم پریکٹیکل زندگی کو رومانٹسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری اتنی پڑھی لکھی بیٹی عام جاہل عورتوں والی وجوہات پیش کر رہی ہے۔ کل کو تمہارے بچے ہوں گے تو کیا ان کو بھی اسی ڈربے میں رکھو گی؟ چلو پولیس کی نوکری سے اچھا کما لے گا، ترقی ہو جائے گی، پھر بھی یہ جو 4 جونکیں اس کو لپٹی ہوئی ہیں، ان سے تمہاری جان کبھی نہیں چھوٹے گی۔ ممی پلیز ایسے مت بولیں، جن کو آپ جونکے کہہ رہی ہیں وہ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہو گئے۔ ان کے بارے میں کہا آپ کا ایک ایک حرف میرے دل پر وار کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہونا۔ آپ پہلی دفعہ میرے گھر پر آئی ہیں، مجھے اپنی خدمت کا موقع تک نہیں دیا اور یوں جلی جلی سنانے بیٹھ گئی ہیں۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتی۔ تمہیں سمجھانے کو آئی تھی مگر تمہاری تو عقل ماری گئی ہے۔ رہ لو چند ماہ، اور جب سر سے عشق کا بھوت اتر جائے اور اصل زندگی کی ضروریات اور سہولتوں کی یاد ستانے لگے تو گھر واپس آ جانا۔ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی، جگن کو جیسے کسی نے باندھ دیا ہو۔ ممی جانے پر تلی ہوئی تھی، ڈیڈ کی بھی ایک نہ سنی۔ وہ کمرے میں جگن کے پاس آئے جو اداس چہرے کے ساتھ ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔
اپنی ماں اور بہن کی طرف سے ٹینشن نہیں لینی۔ تمہیں تو علم ہے تمہاری ممی الماس کی کتنی سنتی ہیں، اور اس وقت الماس بہت غصے میں ہے۔ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، تم دل پر مت لینا، تمہاری یہ دنیا بالکل پرفیکٹ ہے۔ انہوں نے جگن کی پیشانی چومی اور چلے گئے۔ موٹے موٹے آنسو گرنے پر آئے تو گرتے ہی چلے گئے۔ وہ اپنی ساس کی ساری گفتگو سن چکا تھا، پھر بھی اس نے دل پہ جبر کر کے مہمانوں کو گلی کے اینڈ تک چھوڑا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس گھر تک آیا۔ رخ سیدھا اپنے کمرے کی جانب تھا۔ باہر جاتے وقت اندر سے ابھرنے والی ایک سسکی بتا گئی تھی کہ وہ رو رہی ہے، اور تاشفین کی جیسے جان پر بن آئی۔ فارس، حسیب اور عباس اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی کو آتا دیکھ کر تینوں کمرے سے کھسک گئے۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیڈ پہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی زارو قطار روئے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور جگن کی دونوں کلائیں اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا دیے۔ دل پر گھونسا لگا۔ اس کا چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ جگن، آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ وہ نرمی سے دھیمے لہجے میں بولا، اس وقت میری ایک بات مان سکتی ہو؟ رونا بند کر دو پلیز۔ اگر کہو گی تو میں اگلا پورا ہفتہ گھر پہ رہ لوں گا، مگر تمہیں روتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے۔ اس نے انگلی سے اپنے سینے پہ بائیں جانب اشارہ کیا۔ تمہیں دکھی دیکھ کر یہاں پہ بے چینی ہو رہی ہے۔ جگن روتے ہوئے بولی، ممی تمہیں ناپسند کرتی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کون سا ان کے ساتھ رہنا ہے؟ میں نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس سے زیادہ کہ تو مجھے چاہت ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے تم سے الگ کرنا چاہتی ہیں۔ چاہنے دو، ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نرم ہاتھوں سے اس نے جگن کے آنسو صاف کر دیے۔ کس بات کا دکھ ہوا ہے؟ جگن نے کسی بچے کی طرح اپنی آستین پر ناک رگڑی۔ وہ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی اور پانی تک پیے بغیر چلی گئی ہیں۔ کیا ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے جگن کی پونی سے نکل آنے والی لٹیں اس کے چہرے پر سے ہٹائیں۔ شہادت کی انگلی کی پشت سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے۔ ماں باپ کبھی کبھار تلخ بھی ہو جاتے ہیں، اس میں بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، بس تم محسوس زیادہ کر گئی ہو۔ مجھے یقین ہے جب اگلی دفعہ وہ تم سے ملنے آئیں گی تو زیادہ دیر رکیں گی۔ ایک بات کنفرم ہے کہ وہ تم سے اپنے انداز میں ہی صحیح مگر بہرحال بہت محبت کرتی ہیں۔ تاشفین، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اگر الماس آپی نے میری یہاں آمد کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تو وہ بھی میرے اور ممی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہونے دیں گی۔ کیا ہم اب دوسروں کے بارے میں بات کرنا بند کر سکتے ہیں؟ تمہارے لیے چھٹی کی تھی مگر لوگوں سے ملتے ملاتے ہی گزر گئی۔ چلو کہیں ڈنر پر چلیں۔ ڈنر پر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ پیسے میں دے دوں گا، تم مت دینا، پر جانے سے انکار تو نہ کرو۔ جگن نے اس کے سینے پر ہتھیلی رکھی۔ آپ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کسی اور دن کر سکتے ہیں مگر آج نہیں۔ آج کیوں نہیں؟ میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تاشفین، آج نگو کی مایوں ہے، اس کو کہہ دو کہ تم مصروف ہو۔ ایسے ہی کہہ دو، میری اکلوتی نئی دوست ہے، اس کی شادی کا ایک فنکشن بھی نہیں مس کروں گی۔ ہاں، چاہے شور یہاں تمہیں مس کر کر کے مرغا بن جائے۔ اس کی مثال پر جگن کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ کیا کسی نے تمہیں کبھی بتایا ہے؟ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے آنکھ میں آ جانے والی نمی کو دوپٹے کے پلو میں جذب کرتے ہوئے بولی، کیا؟ یہی کہ تم ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ ابھی آپ نے بتا دیا نا، اب یاد رکھوں گی۔ ارے مجھے خیال کیوں نہیں رہا؟ آپ کو تو بخار ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ سے ٹیمپریچر محسوس کیا۔ بلکہ اب بھی ہے۔ لیٹ جائیں، میں آپ کو دوا دیتی ہوں۔ تمہاری ان باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جس سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں سارا دن وقفے وقفے سے سوتا رہا ہوں، اس وقت دوبارہ بیمار بن کر بیڈ میں لیٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر تم اپنا تقریب میں جانے کا پروگرام کینسل کرتے ہوئے میرا ساتھ دیتی ہو تو میں آرام کر لیتا ہوں، نہیں تو باہر کہیں بیٹھ کر ہوا کھانا پسند کروں گا۔ چلیں ایسے ہی صحیح، آپ پہلے دوا کھائیں اور پھر ہوا کھائیں، یا پھر ڈنر کے لیے پکی حلیم، آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کر میز پر رکھی ہوئی دواؤں کو جانچتے ہوئے ایک دم پلٹ کر مسکرائی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ کی وجہ پوچھی۔ کیا ہوا ہے؟ شکریہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ کس لیے؟ میرا موڈ اچھا کرنے کے لیے۔ کچھ دیر پہلے تک تو زندگی بہت اداس لگ رہی تھی، اب کیسی لگ رہی ہے؟ وہ آسودگی سے مسکرائی اور بولی، خوبصورت۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دیا۔ او تواڈی خیر، یہ نقاب پوش کون ہے؟
فارس فون سننے کے لیے باہر آیا تھا۔ اب واپس اندر کی جانب جاتے ہوئے پہلے ہرے اور گلابی رنگوں کے امتزاج سے بنے سوٹ پہ بڑا سا گلابی دوپٹہ اوڑھے دوشیزہ کو دیکھا، جس نے چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ فارس جانتا تھا کہ کون ہے، اس لیے چپ نہ رہ سکا۔ اس کے سوال پر فٹ سے نرگس کی جانب سے دھمکی موصول ہوئی۔ اونٹ کی گردن والے، بتائے دے رہی ہوں، میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، چاہے مرضی جتنا زور لگا لو۔ اچھا جی، اتنی نوازش کس چکر میں کی جا رہی ہے؟ پھلکڑ شاہ، تم نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے میری مایوں کی کھچڑی کھائی، اب بھول بھی گئے ہو؟ ایویں خوش فہمیاں کیوں پالتی ہو کوشلیا دیوی؟ وہ کھچڑی میں نے اپنے جگری یار کی کھائی ہے۔ یہ کوشلیا دیوی کس کو بولا ہے تم نے؟ ساؤتھ افریقہ کے بندر؟ اور پپو کب سے تمہارا جگری یار ہو گیا؟ میرے حسن سے جل جل کر آج تمہارا یہ حال ہو گیا کہ میک اپ میں بھی چڑیل کی چڑیل ہی رہی ہو۔ بیچارہ پپو، دیکھا آج تم نے کیسا روپ آیا اس پہ؟ میرے بھائی کو بیچارہ مت بولو، تو اور کیا راجہ اندر بولوں؟ او بھائی، میں تیرے ساتھ سر کیوں کھپا رہی ہوں؟ اچھا اب یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ چلو آؤ، ٹپے کا مقابلہ ہو جائے۔ نہ بھائی نہ، آج تو میرا پردہ ہے۔ مر گئی گنڈیا پٹولی ہتھوں، پردہ اس سے کرنا جس کے نام کی مایوں بیٹھی ہو۔ ابھی یہ نخرے چھوڑ کر آ جاؤ، رونق لگائیں، پھر نہ کہنا کہ تمہاری شادی پہ ہم نے سوگ نہیں منایا۔ تیرے منہ میں خاک، مردہ جب بھی بولے گا کفن پھاڑ کر ہی بولے گا۔ پھپھو، یہ بھوتنی نے آخر کتنا میک اپ تھوپنا ہے جو یوں منہ چھپا کر پھر رہی ہے؟ عقل کے اندھے، میں نے میک اپ نہیں کیا ہوا ہے۔ مایوں بیٹھی ہوں، مایوں مایوں میں پردہ کون کرتا ہے؟ میں کرتی ہوں۔ اب سکون ہے؟ فارس نے سینکتی جانب جاتی نرگس کی کلائی پکڑی اور اس کی کوسنوں دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بھی لا کر اس کو ڈھولکی بجانے والے گروپ کے درمیان بٹھا دیا۔ اماں، اپنے اس بے لگام بھتیجے کو سمجھا لو، بھلا اپنی شادی پہ کون گاتا ہے؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے یا سولی چڑھ رہی ہو جو ہر چیز سے دل چڑھ گیا ہے؟ آرام سے بیٹھی رہو اور چلیں چچی صفیہ، آپ ڈھولکی بجائیں۔ چچی صفیہ محلے میں ہونے والی ہر شادی میں ڈھولکی بجانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایسا جادو تھا کہ کسی اور کے ہاتھ سے بجی ڈھولکی کسی کو پسند نہ آتی تھی۔ ڈھولکی اس کے ہاتھ میں جاتی ہی جیسے زندہ ہو جاتی اور پھر دل چرا دینے والی دھن نکلتی، خاص کر جیسے جیسے ٹپا ہوتا ویسے ہی ڈھولکی کا انداز بدلتا۔ جگن تو ایک دم مبہوت ہو کر ان کو دیکھ بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی۔ سر، آپ کا پیشی پر جانا ضروری نہیں ہے، ہماری ٹیم ادھر موجود ہوگی، یہ یقین بنانے کے لیے کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو۔ میں ایک پولیس والے کی حیثیت سے تھوڑی جاؤں گا، میں تو شاہ رخ کے والد کی طرف سے جا رہا ہوں تاکہ ان کو جانا نہ پڑے۔ سر، شاہ رخ کی فیملی کی تلاش میں وہ لوگ کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان کو ملنے نہیں جائے گا، کسی بھی صورت ان کی لوکیشن لیک نہ ہو۔ سر، صرف 3 لوگوں کے پاس ان کی موجودہ رہائش کی انفارمیشن ہے، انشاءاللہ کوئی ان تک نہیں پہنچے گا۔ تاشفین کا فون بجنے لگا۔ اپنے سامنے کھلی فائل سے نظر اٹھا کر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو تاشفین؟ جی باجی شمائلہ، سب خیریت؟ نہیں میرے بھائی، اسی لیے تو تمہیں کام کے سلسلے میں فون کر رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ گھر پر اس وقت وہ تمہاری بھابھی آئی ہوئی ہیں اور چاچو جی سے بڑی ہی بدتمیزی کر رہی ہیں۔ اور کوئی نہیں ہے؟ تم کچھ کرو۔ باجی شمائلہ، جگن کہاں ہے؟ جگن بھی گھر پہ نہیں ہے۔ آپ ابو سے میری بات کروائیں۔ اچھا میں نیچے جاتی ہوں، میں تو چھت پر کپڑے ڈالنے آئی تھی۔ عورت کے لڑنے کی آواز پر چونکی کہ بھلا کون اس طرح لڑ رہا ہے، جگن تو ایسی ہے ہی نہیں۔ دوسری جانب شمائلہ کی آواز آنا بند ہو گئی کیونکہ الماس کی دھاڑ سنائی دینے لگی تھی۔ آپ نے تو شکر کیا ہوگا کہ جگن آپ کے اس کباڑ خانے میں آ گئی ہے، اتنے سے وقت میں ہی اس کی موجودگی کے اثرات یہاں نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو رنگ و روغن ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ یہ سب جگن نے ہی کروایا ہوگا، کیونکہ آپ کو تو گند اور صفائی کا فرق نہیں پتا، مگر وہ تو محلوں میں پلنے والی ہے، آج تک ایک پانی کا گلاس خود سے نہیں پیا، اور یہاں وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ میں ہی تھی جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے اپنی ہیرا بہن آپ کے ٹٹ پونچھے بیٹے کی جھولی میں ڈال دی۔ آپ کے سپوت کی اوقات ہی کیا ہے؟ گھر چلانے کے لیے بھی بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ وہ میری بہن کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا، جتنی اس کی تنخواہ ہے اتنا پیسہ میری جگن ایک ہفتے میں خرچ کر لیتی ہے۔ بہت سستا سا جوڑا بھی بنائے تو اس کا بجٹ 20,000 سے شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ کا بیٹا اس کو اس لیول کی زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں نا۔
الماس کی کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز کے بعد اسرار احمد کی مصلحت امیز دھیمی آواز آئی۔ الماس بیٹی، وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، تم خام خواہ کی ناراضگی پیدا کروانا چاہتی ہو۔ بیٹی، اللہ پاک کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ دو محبت کرنے والے میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالی جائے۔ ایک تو آپ جیسے لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے دین کا سہارا لے کر بات کرنے کی بڑی بری عادت ہے۔ تاشفین کے کانوں کی لوئیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ آفس سے نکل آیا، فون سپیکر پر لگا کر ڈیش بورڈ پہ پڑا تھا اور وہ گاڑی پر ایمرجنسی لائٹس آن کیے اس کو بھگائے لے جا رہا تھا۔ ویسے انکل، آپس کی بات ہے کہ آپ بنتے تو بہت سیانے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے اندر رتی بھر بھی عقل ہوتی نا تو آپ اپنے بیٹے کو یوں اپنا مستقبل تاریک کرنے نہ دیتے، چاہے زور زبردستی ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ آپ کو تاشفین کو فورس کرنا چاہیے تھا کہ اگر زندگی نے اس کو موقع دے ہی دیا تھا تو وہ یہاں سے نکلتا اور آسمانوں کو چھوتا۔ کہاں ملتی ہیں ایسی اعلیٰ نسل و خاندان کی امیر کبیر لڑکیاں جو خوبصورت بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں اور اپنا کمانے والی، خود مختار، پر اعتماد شخصیت رکھنے والی بھی؟ کہاں آپ کا کم نظر کم ظرف بیٹا اور کہاں میری شہزادیوں سی بہن؟ اپنے ضمیر کو حاضر جان کر کہیے، کیا ان دونوں کا آپس میں کچھ میل بنتا ہے؟ پھر بھی ہماری شرافت دیکھے کہ آپ کو اپنی لڑکی دے دی۔ اب کیا تھا جو آپ اس عمر میں لالچ کی جان چھوڑ کر بیٹے کو اس کی راہ جانے دیتے؟ وہ وہاں کروڑوں کماتا تو آپ کو بھی بآسانی چند لاکھ بھیج دیا کرتا، جیسے حارث بھی تو اب تک ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کر ہی رہا ہے نا۔ 20 منٹ لگے تھے اس کو اپنے گھر تک پہنچنے میں، اور اس دوران ایک لمحے کو بھی الماس نے زبان منہ میں نہ روکی تھی۔ جس وقت وہ دہلیز پہ جا کر کھڑا ہوا، کن پٹیوں کی رگ پھڑک رہی تھی، دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ میری بہن کو طلاق دیں۔ ایک سے ایک امیر گھر کا لڑکا اس کے لیے موجود ہے، اس کو یہاں سسک کر جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات وہ بھی بہت جلد جان جائے گی، وہ تو آپ لوگوں کی اوقات دیکھنے کو یہاں آئی تھی۔ میرے ڈیڈ اس کو اس طرح یہاں آنے دیتے؟ وہ تو اس کی بات اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ پکی کر رہے تھے، آپ لوگوں کو طلاق کا نوٹس بھیجنے والی تھی۔ یقین نہ آئے تو یہ پڑھ لیں۔ اس نے ایک بار سر جھکا کر ویل چیئر پر بیٹھے اسرار احمد کی گود میں پھینکا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی آخر تاشفین کو کس بات کی اکڑ ہے۔ وہ اس کا اصل دیکھنے کو یہاں آ گئی۔ کاش آپ کے بیٹے کو عقل ہوتی کہ ہیرے کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ میرے باپ نے اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تھا، ایسا چانس لوگ کبھی جانے نہیں دیتے۔ مگر خیر، جاہلوں کے ساتھ کون سر کھپائے؟ جگر میرے ساتھ جا رہی ہے، وہ آپ لوگوں کی اترن دھونے کے لیے اور کھانے پکا پکا کر آپ لوگوں کے جٹھے پالنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ تاشفین نے اپنے کمرے کے باہر رکھے بیگز پہ نظر ڈالی، جگن کا سامان پیک تھا تو گویا یہ دونوں بہنوں کا مشترکہ پروگرام تھا۔ تاشفین کو سامنے دے کر الماس کے چہرے پر ایک پل کو گھبراہٹ نظر آئی، مگر ساتھ ہی سر تاثرات چھا گئے۔ چلو اچھا ہوا تم بھی آ گئے۔ اب اگر نہیں چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کو اتنا ذلیل کروں کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو تو… تاشفین نے ہاتھ اٹھا کر اس کو وہیں چپ کروا دیا اور گھٹنوں کے بل باپ کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ اسرار احمد کی آنکھ سے گرنے والا ایک قطرہ اس کو جلتی آنکھ پر پھینک گیا۔ تاشفین کو لگا واقعی اپنے باپ کی اتنی بےعزتی کروانے والا صرف اور صرف وہ خود ہے۔ مجھے معاف کر دے ابو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے اس ناسور کو بہت پہلے کاٹ کر خود سے الگ کر دینا چاہیے تھا، مگر میں بہک گیا، بھول گیا کہ میں کن لوگوں سے کیا امیدیں جوڑ رہا ہوں۔ وہ بھی اسی کی بہن ہے، اسی کی طرح بد زبان ہوگی، اسی کی طرح مغرور ہوگی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا اور الماس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہر بات برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے باپ کی توہین ہوتے نہیں دے سکتا۔ میں وہ اسباب بھی ختم کر دوں گا جن کی بنا پر تم میرے گھر میں آئندہ قدم بھی رکھو۔ لے جاؤ اپنی بہن کو اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ میں تاشفین اسرار اپنے پورے ہوش و حواس میں جگن کو طلاق دیتا ہوں۔ تاشفین، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے باپ کو یوں اونچی آواز میں بولتے سنا تھا۔ وہ جیسے چیخ ہی پڑے تھے، مگر تاشفین نے کان بند کر لیے تھے۔ ویسے بھی غصے میں انسان اندھا ہی تو ہو جاتا ہے، سچ نظر ہی کب آتا ہے۔ میں نے جگن کو طلاق دی۔ میں آخری فقرے کا پہلا حرف بولا تھا جب اس کو بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا گیا۔ تاشفین پلٹا تو اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اس کو ساکت کرنے والا وہ چہرہ نہیں بلکہ اس چہرے پر چھائی بے یقینی تھی، حیرت تھی، شوق تھا۔ اگلے پل جگن کا ہاتھ اٹھا اور تاشفین کے گال پر پورے زور سے لگا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے جیسے پاگل سی ہو گئی۔ یہ کیا کیا ہے؟ تمہارا غصہ بہت برا ہے جانتی تھی، مگر تم اس طرح مجھے پامال کر دو گے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سب کچھ ختم کر دیا تم نے، سب کچھ۔ کچھ سوچ تو لیتے، کچھ تو مارجن دیتے۔ کس کے لیے کیا سب کچھ؟ کس کے لیے؟ تم جانتے تھے نا کہ میری زندگی میں میری بہن پہلے نہیں آتی، تم پہلے آتے ہو۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا فقط تمہارے لیے۔ کیا سے کیا ہو گئی صرف تمہارے لیے، اور تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ لعنت ہے مجھ پہ کہ میں نے محبت بھی کی تو کس شخص کے ساتھ جس کو میری پرواہ ہی نہیں۔ تم نے مجھے ایک دفعہ پھر دھتکار دیا۔ کیوں کیا یہ؟ کیوں؟ میری طرف سے کیا کمی تھی؟ بتاؤ مجھے، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں 2 گھنٹے بازار میں خوار ہو کر تمہارے لیے شاپنگ کرتی رہی ہوں اور مجھے وہاں کوئی چیز تمہارے شایان شان نہیں مل رہی تھی۔
سوچو ذرا، میں نے تمہیں کتنی اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوا تھا، میں پاگل عورت، اب لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ وہ زاروں قطار ہوتے ہوئے اس کو مارتی، اس کا گریبان کھینچتی بولے جا رہی تھی۔ تاشفین کے بازو بے اختیار اس کی جانب بڑھے تھے، اس کو تھامنا چاہتا تھا، جس پر وہ ایک دم اس کا گریبان چھوڑ کر اس کو دھکا دیتے ہوئے اس سے دور ہو گئی اور پوری سنجیدگی سے انگلی اٹھا کر وارن کیا، ہاتھ مت لگانا، کیونکہ اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی ہوں۔ تم نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں مجھے بے عزت کر دیا، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہاں صرف وہ ابا اور الماس ہی موجود ہے، گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے تینوں چھوٹے بھائی نہیں، پھوپھی سغرا بھی ہکا بکا کھڑی تھی۔ عباس فارس کے ساتھ لگا باقاعدہ رو رہا تھا۔ نصیب بھی اپنے آنسو اپنی آستین کے ساتھ رگڑتا ہوا آگے بڑھا، بھائی پہ نظر ڈالے بغیر جگن کو اپنے ساتھ لگایا۔ جگن کو تب الماس کی موجودگی کا علم ہوا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس سے مخاطب ہوئی۔ اپنی ساری زندگی تم نے دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کیے، اسی لیے میں تمہیں بتائے بغیر یہاں آئی تھی۔ مجھے معلوم تھا تمہیں گوارا نہیں ہونا۔ تم ہوتی کون ہو، کسی کو زندگی کی نوید سنانے والی یا کسی کی چلتی سانسوں کو ختم کرنے کا سوچنے والی؟ تمہیں علم ہوگا، اگر مجھے یہ شخص پیارا نہ ہوتا تو میں یہاں نہ رہ رہی ہوتی۔ طلاق لینی ہوتی تو کیا میں خود نہ لے لیتی؟ اس کو تم نے میرے لیے پسند کیا تھا، میں خود سے اس کے ساتھ بھاگ کر نہیں آئی تھی۔ میری شادی پہ سب سے مہنگا جوڑا تمہارا تھا، اپنی دل جمی سے تم نے شرکت کی تھی۔ تم دونوں اب خوش ہو جاؤ۔ اپنی اپنی انا کی جیت میں تم لوگوں نے مجھے ایک کھلونے کی طرح توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے میرا مان، میرا دل، میرا یقین سب توڑ دیا، مگر معاف میں تمہیں بھی نہیں کروں گی۔ سب کی گواہی میں بتا رہی کہ آج سے تم میری بڑی بہن میرے لیے مر گئی، اور اگر مروں تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میرا منہ دیکھنے بھی آؤ۔ جاؤ، جا کر اپنی فتح کا جشن مناؤ۔ کر لیا تم نے جو کرنا تھا۔ جا کر ممی ڈیڈی کو بتا دو کہ اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنی بہن کو قبر میں اتار دیا۔ مائی گاڈ جگن، وائی آر یو گیٹنگ سو ایموشنل؟ یہ تمہارے قابل نہیں تھا۔ جگن نے بھوکی شیرنی کی طرح وار کیا۔ ہال میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ حشر کر دوں گی۔ الماس کو جگن کے غیر متوقع رد عمل سے انتہا کا شوق پہنچا۔ ہاؤ ڈیئر یو، یو فولش کیٹ! میرا احسان ماننے کے بجائے تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ میرے دشمنوں کے سامنے تم نے اپنی بڑی بہن کی یہ عزت افزائی کی۔ ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب مجھے ہی دعائیں دو گی کہ میں نے تمہیں کس عذاب سے نکال لیا۔ فارس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، ایک دم سے دھاڑا تو الماس جیسے ڈر گئی۔ آپ یہاں سے دفع ہو رہی ہیں یا میں باہر کا راستہ دکھاؤں؟ الماس نے اپنے بال جھٹکے اور باقی پہ غصے بھری جبکہ سر جھکا کر کھڑے تاشفین پر فاتحانہ نظر ڈال کر واک آؤٹ کر گئی۔ سارے گھر میں جگن کی سسکیاں گونج گئیں۔